اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ٹاپک میں ہم نے نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن کے بارے میں بتانا ہے۔ پچھلے ٹاپک میں نیوٹن فرسٹ لا کے بارے میں بتایا تھا، آج نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کے پاس آ جائے کرے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن۔ نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن سے پہلے نیوٹن فرسٹ لا آف موشن جو پچھلا ہمارا لیکچر تھا اس کے تھوڑی سمری بتا دیتے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر فورس ہمارے پاس کیا ہے، نیٹ فورس 0 ہے تو ایکسلریشن بھی کیا ہوتی ہے، 0 ہوتی ہے۔ آج فورس کا ایکسلریشن کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، ایکسلریشن کا فورس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، ایکسلریشن کا میس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، اس کا کیا فارمولا ہے، یہ سارے آج ڈسکس کریں گے۔ تو نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن یہ سٹیٹ کرتا ہے کہ فورس جتنا، نیٹ فورس جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ ایکسلریشن باڈی میں پروڈیوس ہوتی ہے، یعنی ایکسلریشن از ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو فورس۔ اگر فورس ہم بڑھاتے جائیں تو ایکسلریشن بھی بڑھتی ہے، فورس کم لگائیں تو ایکسلریشن بھی کم آتی ہے باڈی میں۔ یہ ظاہری بات ہے، اگر ہم کسی باڈی پر زیادہ فورس لگاتے ہیں، فورسز میں زیادہ چینج لے کر آتے ہیں تو اس میں ایکسلریشن زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے، اور اگر فورس کم لگائیں تو اس میں ایکسلریشن بھی کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ دوسرے جو سٹیٹمنٹ ہے نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن کا، وہ یہ بتاتا ہے کہ ایکسلریشن اور میس کا آپس میں انورس ریلیشن ہے، یعنی ایکسلریشن از انورسلی پروپورشن ٹو میس آف دا باڈی۔ اگر ایک باڈی کی میس زیادہ ہے تو اس میں ایکسلریشن کیا ہوتی ہے، کم پروڈیوس ہوتی ہے۔ اگر میس کم ہے تو اس میں ایکسلریشن زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے۔ پچھلے ٹاپکس میں نیوٹن فرسٹ لا میں نے ٹرک اور کار کے بارے میں ایکسپلین کیا ہوا تھا کہ اگر گاڑی ہے، کار ہے تو اس کا میس کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، جس کی بدولت اس پہ اگر ہم 100 نیوٹن فورس لگائیں تو اس میں ایکسلریشن زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے۔ اس کے مطابق اگر ہم ٹرک کو دیکھیں، ٹرک کا میس زیادہ ہوتا ہے، اگر ہم اس پہ 50 نیوٹن وہی فورس لگائیں تو اس میں ایکسلریشن کم پروڈیوس ہوتی ہے، یعنی میس زیادہ ہوگی تو ایکسلریشن کم ہوگی، اگر میس کم ہے تو ایکسلریشن کیا ہوگی، زیادہ ہوگی۔ تو یہ ہمارے پاس دو ایکویشنز آ گئے۔ ان دونوں ایکویشن کو ابھی ہم کیا کر لیتے ہیں، کمبائن کر لیتے ہیں۔ تو ایکسلریشن از ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو فورس ڈیوائڈیڈ بائی ایم، اور پروپورشنلٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں، کانسٹنٹ لگاتے ہیں۔ یہاں پہ کانسٹنٹ کے کانسٹنٹ ہے جس میں k از اے کانسٹنٹ اینڈ k کی قیمت کیا ہے، یہاں پہ k کی ویلیو 1 رکھتے ہیں، تو k کی ویلیو 1 یہاں پٹ کرنے سے a از اکول ٹو f بائی m آ جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم اس کی کراس ملٹیپلیکیشن کر لیتے ہیں، m کس کے پاس چلا جاتا ہے، a کے پاس چلا جاتا ہے، f ادھر ہی رہ جاتا ہے، تو f از اکول ٹو m۔ تو یہ ہمارے پاس ریلیشن ہے کس کس کے درمیان، ایکسلریشن اور فورس کے درمیان، میس اور ایکسلریشن کے درمیان، یہ ہمارے پاس ایک ریلیشن آ گیا، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں، نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن۔ اس کے بعد اس کے فورس کی یونٹ کی طرف آتے ہیں۔ تو فورس کی جو یونٹ ہے وہ کیا ہے، نیوٹن ہے۔ اب ایک نیوٹن فورس کس کے برابر ہوگی، اگر ہمارے پاس ایک بال ہے، اس کی میس کتنی ہے، 1 کلو گرام اس کا میس ہے۔ اس پہ اگر ہم 1 نیوٹن فورس لگائیں اور یہ اپنا اس میں جو ایکسلریشن پروڈیوس ہوتی ہے وہ کتنی پروڈیوس ہو جائے ایک نیوٹن فورس کی بدولت، 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، یعنی اتنی اماؤنٹ آف فورس جس کی وجہ سے 1 کلو گرام باڈی میں 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کے ساتھ ایکسلریشن پروڈیوس ہو جائے، تو یہاں پر لگانے والی جو فورس ہے وہ کتنے کے برابر ہوگی، وہ 1 نیوٹن فورس کے برابر ہوگی۔ یعنی 1 نیوٹن فورس از equal to when applied on a body of 1 kilogram body and producing 1 meter per second square acceleration in a body, then the applying force is 1 Newton۔ اچھا، بعض اسٹوڈنٹس کو فارمولاز کا پتہ ہوتا ہے، کسی کوانٹٹی کا فارمولے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کی یونٹ کا پتہ نہیں ہوتا، کنفیوز ہوتا ہے کہ اس کا یونٹ کیا ہوگا،
دیکھتا ہے کہ کہاں سے اسے رٹ لگایا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھول گیا ہے کہ فورس کا جو ہے نا یونٹ کیا ہے، نیوٹن ہے۔ اب نیوٹن کس کے برابر ہے، اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ فارمولہ کہاں سے یونٹ کہاں سے نکلتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ لوگ جو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یونٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ فارمولے سے نکلتا ہے۔ اگر آپ کو فارمولہ یاد ہے تو یونٹ نکالنا بہت ہی ایزی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھیں فورس کی یونٹ ہمیں پتہ ہے کہ نیوٹن ہے۔ اب ایک نیوٹن کس کے برابر ہے، یہاں پہ ایم ہے، ایم کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، میس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو میس کی کیا یونٹ ہے، کلو گرام ہے۔ ایکسلریشن ہے، ایکسلریشن کی کیا یونٹ ہے، میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے۔ تو ایم کی جگہ ہم کلو گرام لگاتے ہیں اور اے کی جگہ ہم میٹر پر سیکنڈ اسکوائر لگاتے ہیں۔ تو 1 نیوٹن ایکول ٹو کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، یعنی نیوٹن کو ہم بیسک یونٹس میں بھی جو ہے نا ہم اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے آتے ہیں یونٹ کے ڈائمینشن کی طرف۔ اب اس کا ڈائمینشن ہم کیسے نکالیں گے، ڈائمینشن کسی یونٹ کو ہم بریکٹ میں بند کرتے ہیں، اس کی یونٹ کی کس کوانٹٹی کی یونٹ ہے وہ کوانٹٹی ہم لکھتے ہیں۔ اب کلو گرام جو یونٹ ہے وہ کس کوانٹٹی کی ہے، وہ میس کی ہے، تو یہاں پہ ہم کیا لکھ لیتے ہیں، کیپٹل ایم لکھ لیتے ہیں۔ میٹر کس کی یونٹ ہے، لینتھ کی یونٹ ہے، تو ایم کی جگہ ہم کیپٹل ایل لکھ لیتے ہیں۔ سیکنڈ کس کی یونٹ ہے، ٹائم کی یونٹ ہے، تو اس کی جگہ ہم سیکنڈ کی جگہ کیپٹل ٹی لکھ لیتے ہیں، یہ 2 اسی کے اوپر لکھتا ہے، اور دونوں کو بریکٹس میں کیا کر لیتے ہیں، بریسز میں اس کو بند کر لیتے ہیں، یا اس کو ہم ایم ایل یا ٹی کو اوپر لے جا کے T⁻⁻2 اور بریکٹ میں اس کو ہم بند کر لیتے ہیں۔ تو یہ فورس کے یونٹ کی کیا ہو گئی، ڈائمینشن ہو گئی۔ اس کی دیکھیں ذرا ایک دفعہ پھر اس کی سمری دیکھیں۔ نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن اسٹیٹ دیٹ ایکسلریشن از ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو فورس، یعنی فورس جتنا زیادہ ہوگا اتنی ایکسلریشن زیادہ ہوگی، اینڈ ایکسلریشن از انورسلی پروپورشن ٹو میس، میس زیادہ ہوگی تو ایکسلریشن کم ہوگی، میس کم ہوگی تو ایکسلریشن زیادہ ہوگی۔ دونوں کو ہم نے کمبائن کیا، F/m لگا لیا، پروپورشنلٹی کو ختم کرنے کے لیے کانسٹنٹ لگایا، K کی قیمت کیا ہے 1 ہے، تو A=F/m یا F=ma۔ اب پھر اس کے بعد ہم نے یونٹ کی بات کی، تو یونٹ کیا ہے اس کا، نیوٹن ہے۔ ایک نیوٹن کس کے برابر ہے، اتنا فورس اگر ہم 1 کلو گرام باڈی پر لگائے جس کی بدولت اس میں ایکسلریشن 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر پیدا ہو جائے، پروڈیوس ہو جائے، تو جو لگانے والی قوت جو ہم نے لگائی ہوئی ہے وہ کتنے کے برابر ہوگی، 1 نیوٹن کے برابر ہوگی۔ 1 نیوٹن کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، اینڈ اٹس ڈائمینشن از کلو گرام ریپلیس بائی میس ایم ریپلیس بائی ایل، لینتھ کو ریپلیس کر لیتے ہیں، اینڈ سیکنڈز کو ریپلیس کرتے ہیں ٹائم پہ، اور اس کو بڑے بریکٹس میں بند کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک۔ اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو کمنٹس میں جو ہے نا اپنی کنفیوژن، اپنی جو بھی کویسچن ہے وہ لکھ لے، تو آپ لوگوں کو اگلی ویڈیوز یا کمنٹس میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیا جائے گا۔ اور جنہوں نے ابھی تک ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔